بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی تعلیمات کو پیغام نور کی شکل میں ایک برنامہ محبت کی صورت میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے ہیں. کچھ عرصہ پیشتر ہم نے یہ سلسلہ محبت شروع کیا تھا اور اپنے کچھ مصروفیات کی بنا پر اس سلسلہ نور کو روکا گیا. آج سے انشاءاللہ العزیز ہم اس سلسلہ محبت کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں پیغام نور کی صورت میں، جس میں حسب سابق قرآن، حدیث، تعلیمات صحابہ و اہل بیت، سلف صالحین کی فکر کو پیغام نور کی صورت میں آپ تک پہنچایا جائے گا. اس سلسلہ محبت میں ہم آپ کے سامنے پہلا پروگرام استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. ماہ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور یہ واحد ایسا مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے. باقی جو 11 مہینے ہیں، شوال ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان. باقی جو 11 مہینے ہیں ان کے نام احادیث میں ہیں، تاریخ میں ہیں اور آثار میں ہیں. قرآن مجید میں اگر کسی مہینے کا نام آیا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک کا نام آیا ہے، جب فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مکرم کو امت مسلمہ پر خاص احسان فرماتے ہوئے بطور تحفہ عطا فرمایا ہے. اس لیے فرمان ذیشان ہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. دیکھیں، ہمارے ہاں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا استقبال اس کے اسٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں. جتنا ذی احترام مہمان ہوگا اس کا استقبال اتنا ہی اعلیٰ کیا جاتا ہے. ویسے ہی ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی اچھی خاطر کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تاکہ مہمان جب واپس لوٹے تو جا کر یہ کہے کہ میں قدر شناس لوگوں کا مہمان بنا. لیکن اگر اعلان ہو کہ کل پاکستان کے صدر ہمارے علاقہ میں آ رہے ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں، تو ان کا جو استقبال ہے ان کے اسٹیٹس کے مطابق کیا جائے گا. پروٹوکول اور انتظامی امور، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، ان کا استقبال ان کے اسٹیٹس کے مطابق کیا جائے گا. جہاں کوئی ایک قابل احترام مہمان آئے ہم اس کا استقبال اس کے اسٹیٹس کے مطابق کرتے ہیں. لیکن اگر مہمان ہو ماہ غفران، مہمان ہو ماہ رمضان، مہمان ہو ماہ رحمان، مہمان ہو ماہ بخشش، ماہ رحمت، تو پھر اس کا استقبال کتنا اعلیٰ کیا جائے گا. ماہ رمضان المبارک اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر یعنی پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. کتبہ کاتبہ سے ہے، تمہارے لیے لکھ دیے گئے، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلوں پر کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی خبر سنتے یا ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بشارات سناتے تو چہرہ اقدس خوشی سے کھل اٹھتا تھا. حضور اس کا شایان شان استقبال فرماتے. ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء ماہ رمضان المبارک کی خاص تیاری فرماتے تھے، خاص تیاری، اور شعبان میں ہی تیاری شروع فرما دیتے تھے، شعبان میں رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ ایک دن امام الانبیاء جلوہ فراز ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں ہیں، تو امام الانبیاء نے 3 دفعہ کلام کیا۔ ویسے حضور کا معمول ہے آپ گفتگو فرماتے تو 1 دفعہ کلام فرماتے، لیکن اگر کوئی تاکید پیش نظر ہوتی تو 3 بار کلام کرتے، تاکہ صحابہ کرام خوب متوجہ ہوں، اپنے ذہن کو، روح کو، اذہان کو اور تصورات کو خوب متوجہ کر کے سنیں۔ امام الانبیاء نے صحابہ کرام سے 3 دفعہ پوچھا، فرمایا جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے؟ جانتے ہو کون آ رہا ہے؟ کوئی خبر ہے کون آ رہا ہے؟ 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیا تمہیں خبر ہے کہ میرے صحابہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور کون تمہارا استقبال کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فاروق اعظم آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم پر کوئی لشکر حملہ کرنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں عمر۔ یا رسول اللہ کیا کوئی اللہ کا خاص پیغام بصورت وحی اترنے لگا ہے؟ فرمایا عمر نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کون آ رہا ہے؟ ہم کس کا استقبال کرنے والے ہیں؟ فرمایا عمر تم پر ایک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ طلوع ہونے لگا ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ پہلی رات جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی پہلی رات اہل قبلہ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بحمد تعالیٰ ہم لوگ اہل قبلہ ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے چہرے قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا عمر اس مہینے کی پہلی رات اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اور ماہ شعبان المبارک کی آخری تاریخ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص خطبہ ارشاد فرمایا، جسے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا اس سے خوبصورت تعارف اور کہیں سے ہمیں نصیب نہیں ہوا جو امام الانبیاء نے تعارف عطا فرمایا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ تم پر ایک ایسا خیر و برکت والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اور فرمایا اس مہینے میں اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، جو اس مہینے میں کوئی ایک نفلی عبادت کرے گا تو دیگر مہینوں کی فرض عبادت کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو اس مہینے میں کوئی ایک فرض عبادت کرے گا تو دیگر مہینوں کی 70 فرض عبادتوں کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ باہمی بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رزق میں وسعت عطا کر دی جاتی ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار جتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اور روزے دار کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ روزے دار سے ثواب لے کر افطار کروانے والے کو دے دیا۔ فرمایا اس مہینے میں روزہ افطار کروانے والے کو بھی روزے دار جتنا ہی ثواب عطا کیا جائے گا۔ فرمایا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ فرمایا اس مہینے میں 4 چیزیں کثرت سے کرنا، یہ حکم رسول ہے، 4 چیزیں کثرت سے کرنا۔ ایک تو کلمہ شریف کثرت سے پڑھنا، دوسرا استغفار کثرت سے پڑھنا، تیسرا جنت کی طلب کثرت سے کرنا، اور چوتھا دوزخ سے نجات کثرت سے مانگنا۔ یہ 4 چیزیں کرنا۔ فرمایا اس مہینے میں اگر کوئی کسی پیاسے کو پانی پلائے، یعنی افطار کے وقت کسی کو پانی پلائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا، اور ایسا سیراب کرے گا کہ پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اسی حالت میں وہ جنت میں داخل ہوگا، اسی حالت میں وہ جنت کا راہی بنایا جائے گا۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس پیٹرن پہ پیدا کیا ہے، انسانی وجود کی اصلاح کے لیے، افکار کی اصلاح کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے، اور باطنی نجاستوں سے طہارت کے لیے جو سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اسے روزہ کہا جاتا ہے۔
صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح ظاہری وجود کی طہارتیں ہیں، غسل کریں، وضو کریں تو جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھیں اللہ باطن کو پاک فرما دیتا ہے۔ یہ جو باطنی نجاستیں ہیں ہمارے اندر، حسد، کینہ، یا جو باطنی نجاستیں ہیں، اللہ اسے روزے کے اثر سے زائل فرما دیتا ہے۔ روزہ باطن کی طہارت کا نام ہے، روزہ باطن کی صفائی۔ حدیث مبارکہ ہے کہ روزہ انسانی جسم کی زکوٰۃ ہے، بندہ مومن کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ وہ مال جو باقی مال کو پاک کرتا ہے۔ گویا روزہ انسانی وجود کے باطن کو پاک کر دیتا ہے، اور ایک نیک اور صالح معاشرے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری ماہ رمضان میں میسر ہوتی ہیں۔ ماحول نیکیوں والا ہے، تلاوت قرآن کثرت سے ہے۔ ویسے ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن قیام اللیل، نماز تراویح کی صورت میں قیام اللیل کیا جاتا ہے، تو یہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ فرمایا کہ جیسے ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ بندہ مومن ہو، ایمان والا، ماہ رمضان میں دنیا سے جائے گا تو پھر دوزخ میں نہیں جائے گا، لیکن شرط ہے سینے میں ایمان۔ اگر سینے میں ایمان ہوا تو اور ماہ رمضان میں وصال کرنے والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اگر ہم ماہ رمضان میں اپنے صبح و شام پر، سحر و افطار پر، اور ان فضاؤں، ہواؤں پر اور کیفیات پر غور کریں تو کائنات کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ایک بہار، ایک روحانیت کا ماحول ہوتا ہے۔ کیوں؟ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور بخشش کی ہوائیں چل رہی ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ چونکہ آج کا یہ پروگرام استقبال رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، تو استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد سماعت فرمائیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ من صاما رمضان ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب، خود احتسابی، جسے کہتے ہیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور خود احتسابی یعنی اپنے روزے پر نظر بھی رکھی ہے، کیا میں نے روزے کی حفاظت کی ہے یا نہیں کی۔ آگے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کانکا یوم ولدتہ امہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس کے وجود پر، اس کی روح پر گناہ کا دبا کیا شائبہ تک نہیں ہوتا، کوئی سایہ بھی نہیں پڑتا، صاف ستھرا وجود، پاکیزہ روح ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں آئی ہے۔ فرمایا جو ماہ رمضان کی عبادت میں اپنے آپ کو اس طرح مصروف عمل کرے کہ اپنا احتساب بھی کرے، ایمان کی حالت میں روزے رکھے، بالکل ایسے پاک اور صاف ہوگا جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا جو ماہ رمضان میں تلاوت قرآن بڑی کثرت سے کرے۔ دیکھیں ویسے بھی رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ابتداً میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ ان کا ویسے بھی بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہمارے ہاں تلاوت قرآن ماہ رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے، مساجد میں نماز تراویح کی صورت میں، اور نمازوں کے بعد تلاوت کی جاتی ہے۔ گھروں میں خواتین، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں تلاوت قرآن بڑی کثرت سے کرتے ہیں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ سنتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ تلاوت کرے، یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں اس بندے مومن کی شفاعت کریں گے، دونوں مل کے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار یہ میرے دن کا ساتھی ہے، اس نے مجھے دن میں اپنائے رکھا، اور قرآن کہے گا پروردگار یہ میری رات کا ساتھی ہے، یہ قیام اللیل یعنی نماز تراویح میں مجھے سنتا رہا ہے، یہ تلاوت قرآن کثرت سے کرتا رہا ہے۔ تو ویسے بھی قرآن شفاعت کرے گا،
لیکن اگر ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کریں تو قرآن اور رمضان مل کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اب جو حدیث مبارکہ پیش کرنے لگا ہوں اسے امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے۔ اس میں ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کا ذکر ہے۔ ابھی ماہ رمضان المبارک ہم پر جلوہ فراز ہو رہا ہے اور ہماری سماعتیں منتظر ہیں کہ کب ماہ رمضان المبارک کا اعلان ہو۔ ہمارے یہاں ماہ رمضان آتا ہے تو ہم خاص تیاری کرتے ہیں۔ ویسے تو گھروں میں پہلے ہی اہتمام کر لیا جاتا ہے راشن کی صورت میں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھ کے تو بازار نہیں جایا جاتا، تو ہم پہلے ہی اہتمام کر لیتے ہیں۔ اور جو حفاظ ہیں، جو ائمہ ہیں، جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن سنانا ہے، وہ دور کرتے ہیں۔ دور یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قرآن مجید کی منزل سناتے ہیں، اور یہ امام الانبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال ہمارے آقا کریم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے وصال النبی کا جو سال ہے، اس سال امام الانبیاء نے جبریل امین کے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا، 2 دفعہ منزل کا دور فرمایا۔ تو ائمہ اور قراء، حفاظ، سامع یا قرآن سنانے والے یہ آپس میں دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں، دور کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ رویت حلال کمیٹی والے 1-2 دن پہلے دوربینیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں رویت حلال کمیٹی، اور برسبیل تذکرہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ میں بات اپنے سامعین تک پہنچانے لگا ہوں کہ سال میں اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے ہیں، 12 دفعہ چاند طلوع ہوتا ہے، 12 دفعہ چاند غروب ہوتا ہے، لیکن 10 مہینوں میں ہمیں نہ چاند کے طلوع پر اختلاف ہے نہ غروب پر اختلاف ہے۔ 2 مہینے ہیں، ایک ماہ رمضان، ایک ماہ شوال، جس میں ہمیں چاند کے طلوع پر اختلاف رہتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہمیں اختلاف رہتا ہے روزہ ہے یا نہیں، اور ماہ شوال میں رہتا ہے کہ عید ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ 2 چاند ہیں جن پر ہمیں اختلاف رہتا ہے، اور ہمیں رویت کے مسائل ہی نہیں پتہ۔ تو پہلی چیز تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ جو رویت حلال کمیٹی کے اراکین ہیں وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ علماء کرام ہیں، اور تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، اور جدید سائنسی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، گیجٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء متفقہ طور پر اسلامی نقطہ نظر کو مد نظر رکھ کے پھر چاند کا اعلان کرتے ہیں۔ اور آج کل المیہ یہ ہے کہ جس آدمی کو وضو کے مسائل بھی نہیں پتہ، وہ بھی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر رویت کے مسائل پر گفتگو کرتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں دعائے قنوت بھی نہیں آتی، لیکن وہ رویت کے مسائل پر اپنے اظہار رائے کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ انہیں طہارت اور نجاست کے جملہ مسائل کا بھی کما حق ہو علم ہوگا، لیکن وہ رویت جیسے مسائل پر آزادانہ رائے دیتے ہیں۔ جاہل کیا، وہ تو اجہل بھی نہیں، لیکن آزادانہ رائے دیتے ہیں۔ اور بڑے بڑے متقی پرہیزگار صاحبان علم کے افعال پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ ہمیں اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ یہ جن کا کام ہے انہی کو ساجے، یہ جن کا منصب ہے انہی کا کام ہے فیصلہ کرنا۔ وہ بڑے بڑے علماء ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اور بڑے بڑے قابل لوگ ہیں جو رویت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء نے ماہ رمضان کی پہلی رات کی فضیلت بتائی ہے کہ جب لوگ ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، رویت والے، ائمہ، قراء، گھر کی خواتین، اور ہم لوگ بھی ایک اپنا شیڈول مرتب کرتے ہیں، ایک جدول بنایا جاتا ہے کہ صبح ہم نے روزہ رکھنا ہے، دفتر جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، یا کاروبار پہ جانا ہے، یا زمینداری کرنی ہے، جو ہمارے معمولات ہیں، تو ہم بھی ایک پورا شیڈول بناتے ہیں۔ اچھا، زمین پر اہل ایمان تو ماہ رمضان کی خبر سننے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، کب ماہ رمضان کا اعلان ہوگا۔ خواتین کے اپنے معمولات ہیں، مردوں کے اپنے ہیں، تمام اہل ایمان ماہ رمضان کی تیاری میں لگ جاتے ہیں شعب الایمان کی حدیث سننے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس رات اللہ تعالیٰ کے افعال الہیہ میں سے ایک فعل مبارک آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، فرمایا جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے
ناظر اللہ الیہم برحمت، وہ جو ماہ رمضان کی خبر سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ ان پر رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے۔ یا اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو اللہ انہیں بڑے پیار سے دیکھتا ہے، بڑی شفقت سے دیکھتا ہے، بڑی محبت سے دیکھتا ہے۔ کن کو؟ جو ماہ رمضان کی تیاری میں لگ گئے ہیں، وہ جو رمضان کی خبر سن کے خوش ہیں، وہ جنہوں نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ جنہوں نے اللہ کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اللہ ان پر راضی ہوتا ہے، اللہ بڑی شفقت سے محبت سے ان کو دیکھتا ہے، اللہ نگاہ رحمت ان پہ فرماتا ہے۔ آگے فرمایا ومن نظر الیہ برحمت، اللہ نے جس پر ایک دفعہ رحمت کی نگاہ ڈال دی لا یعذبہ ابدا، ابدا کے لفظ آئے ہیں، فرمایا ان سے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ جن پر اللہ نے ساری زندگی میں ایک دفعہ نگاہ رحمت ڈال دی اللہ ان سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ میاں صاحب نے اسی کا ترجمہ کیا رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ ہے میرا۔ اللہ ایک نگاہ رحمت ڈال دینا سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کنہیں شفقت سے دیکھ رہا ہے، کنہیں محبت سے دیکھ رہا ہے، کن پر نگاہ شفقت ڈالی جا رہی ہے؟ جو ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، جو ماہ رمضان کی خبر سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ اور اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ کنز الامال کی حدیث ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا لو اذن اللہ السماوات والارض، اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اجازت دے دے، اذن عطا فرمائے، اذن اللہ، اگر اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے، کس چیز کا اذن؟ ان تتکلم لبشرۃ من صام رمضان بالجنہ، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو کلام کرنے کا اذن دے، ان تتکلم بولنے کا، آج ہم بول رہے ہیں زمین خاموش ہے، ہم کلام کرتے ہیں زمین تو خاموش ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے آسمان و زمین کو کلام کرنے کی، لا بشرتن من صام رمضان بالجنہ، تو جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہیں نا، آسمان و زمین بول بول کر انہیں جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دیں، خوشخبری سنانا شروع کر دیں۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ اذن دے، اجازت دے، تو روزہ دار جن گلیوں سے گزریں وہ گلیوں سے بول بول کر جنت کی خوشخبری سنانا شروع کر دیں۔ دیکھو میرے سینے پر وہ جنتی جا رہا ہے جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہے، وہ گلیاں، وہ در و دیوار بشارات سنائیں کہ ہمارے سینے پر ایک جنتی جا رہا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی عبادات پر آسمان و زمین خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں اسے بھی امام بہقی نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ ہیں یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، آپ جانتے ہیں سید الشہور کسے کہتے ہیں؟ سید کا معنی ہے سردار، اور شہور شہر کی جمع ہے۔ ہمارے ہاں جو اردو والا لفظ شہر ہے اس کا اور معنی ہے، یعنی جدید علاقہ، اسے شہر کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں شہر کہتے ہیں مہینے کو، جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو عربی زبان میں شہر مہینے کو کہتے ہیں، تو شہور شہر کی جمع ہے، تو معنی بنا سید الشہور یعنی مہینوں کا سردار، مہینوں کا سردار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا پیارے موسیٰ، آپ جانتے ہیں سید الشہور کون ہے، یعنی مہینوں کا سردار مہینہ کون سا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کروایا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے آقا کریم کو اللہ کریم نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ کریم نے ہمارے آقا کریم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا میں نے 7 آسمانوں کا مشاہدہ فرمایا تو میں نے دیکھا ہر آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، یعنی ہر 4 انگلیوں کے فاصلے پر، آسمانوں کے چپے چپے پر فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ 7 آسمان، ہر 4 انگلیوں کے فاصلے پر فرشتے محو عبادت ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، اور پھر آگے سدرۃ المنتہا کے فرشتے ہیں، پھر جنت کے دروازوں پر ہیں، اور پھر عرش کو اٹھانے والے، حاملین عرش، عرش کا طواف کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں۔ اچھا کچھ ایسے ہیں کہ ہمیشہ سے وہ سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں نے دیکھا 7 آسمانوں پر ہر 4 انگلیوں کے فاصلے پر فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب اسے ذہن نشین رکھیں اور آپ بہقی کی حدیث سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ سید الشہور کسے کہتے ہیں؟
پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا پیارے موسیٰ وہ جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے وہ رمضان ہے، اور جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو میں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ اب میری تسبیح چھوڑ دو، اب تحلیل چھوڑ دو، اب روزہ دار زمین پر جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دو۔ جو جو دعائیں وہ مانگ رہے ہیں، اب توجہ کریں، دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، آمین فرشتے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا روزہ دار جو جو دعائیں مانگیں فرشتے ان پر آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا الہم السماوات والارض والجبال والشجر والدواب، فرمایا آسمان و زمین، پہاڑوں کو، چوپایوں کو اور درختوں کو الہام کیا جاتا ہے۔ الہم السماوات والارض، وہی اور ہے، الہام اور ہے۔ فرمایا اللہ انہیں الہام کرتا ہے، اور کیا الہام کیا جاتا ہے؟ کہ جنہوں نے روزے رکھے ہیں تم ان کی بخشش کی دعا مانگنا شروع کر دو۔ الہم السماوات والارض والجبال والشجر والدواب۔ آپ توجہ کریں، بندہ مومن روزے رکھے تو ہمالیہ کے پہاڑ اس کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، چوپائے، مال ڈنگر یہ بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے بندہ مومن روزہ رکھے، فرائض پورے کرے، حرام سے بچے، روزے کی حفاظت کرے تو سمندر کی مچھلیاں اس کی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ قدم قدم پر ہر لمحہ رحمت کی برکھا ماہ رمضان میں برستی ہے۔ اس سے پتہ چلا اللہ کریم تو کرم کرنے پہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ ماہ رمضان المبارک آئے اور بندہ جوان بھی ہو اور صحت مند بھی ہو اور پھر روزہ نہ رکھے تو کتنی بڑی ناقدری ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل میں علماء نے دفتر بھرے ہیں، باب باندھے حدیثوں کے، لیکن سب سے خوبصورت پیغام آپ تک پہنچا کر میں اپنا مضمون سمیٹ رہا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ باقی جو عبادات ہیں وہ کریں تو آپ کو جنت ملتی ہے، روزہ رکھیں تو جنت والا مل جاتا ہے، قرب مولا نصیب ہو جاتا ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، استقبال ماہ رمضان کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں اس ماہ مکرم میں بخش دیا جائے گا، جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوتا ہے آپ کے سوالات کا، اس پروگرام کی دوسری نشست کا۔ حسب سابق آپ احباب ہمیں جو سوالات بھیجتے ہیں درج ذیل دیے گئے نمبر پر، اس میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو چند سوال آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے، ان کے جوابات سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال کسی دوست نے پوچھا ہے کہ جاندار کی تصویر والے کپڑے خریدنا یا بیچنا کیسا ہے؟ یعنی ایسے کپڑے جن پر جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے، وہ بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس پر تصاویر واضح ہوں، یعنی جسے تصویر کہا جاتا ہو، یعنی کہ نظر آئے کہ یہ جاندار کی شکل ہے، جس پر تصویر واضح ہو اور جاندار کے اعضاء واضح نظر آتے ہوں، ایسے کپڑوں کو بیچنا اور خریدنا دونوں شریعت کی روح سے ناجائز ہیں۔ یعنی کہ جس پر دور سے جاندار کی شکل نظر آتی ہو، یعنی سمجھ آ جاتا ہو کہ جاندار کی شکل واضح ہو، اعضاء واضح ہوں، ایسے کپڑے خریدنا اور بیچنا دونوں شریعت میں ناجائز ہیں۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ کیا محمد نبی نام رکھا جا سکتا ہے؟ محمد نبی نام رکھا جا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ایسے نام بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، قطعاً ایسے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ بہار شریعت میں ہے کہ محمد نبی، احمد نبی یا نبی الزمان یا محمد رسول، یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں، ایسے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ عموماً یہ لوگ پٹھان لوگ ایسے نام رکھتے ہیں، محمد نبی، یا بعض جگہ تو نبی اللہ بھی دیکھے، معاذ اللہ، وہ سعید اللہ یا صبغت اللہ، تو نبی اللہ، یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں۔ اور یہ ویسے بھی سوء ادب ہے، اگر آپ کسی کا نام نبی رکھ دیں بفرض محال، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو بچہ کوئی شرارت کرے گا یا بڑا ہونے پر اس میں کوئی بری عادت پائی جائے گی تو بری عادت کے ساتھ اسے بلایا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ فلاں بندہ وہ تو جھوٹا ہے، فلاں وہ تو گناہ کرتا ہے،
یار یہ بڑا شرارتی ہے، تو اگر وہ نبی نام کے ساتھ وہ شرارت یا وہ برا فعل لگا کے پکارا جائے گا تو یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں، آپ کوئی اچھے اچھے نام رکھیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ کریم کو ناموں میں سب سے جو پسندیدہ نام ہے وہ ہے عبداللہ، یہی جناب صدیق اکبر کا نام رکھا گیا۔ بلکہ 3 صحابہ تھے، آپ نے نام سنے، عبداللہ بن عمر ہیں، اور 2 اور ایسے تھے جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، تو ان کے نام اور تھے، امام الانبیاء نے نام بدلے، تینوں ہم عمر تھے اور ایک جنازے کے بعد کھڑے تو امام الانبیاء نے فرمایا انتم عبید اللہ، آج کے بعد تم تینوں عبداللہ ہو، تینوں عبداللہ ہو۔ تو ایسے نام رکھنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ تیسرا سوال کسی دوست نے پوچھا ہے اور بڑا دور حاضر میں یہ اہم سوال ہے کہ کیا عورت اپنے خامن کی اجازت کے بغیر اپنے میکے، اپنے ماں باپ کو یا دیگر رشتہ داروں کو، محارم جو محرم رشتے ہیں، انہیں ملنے جا سکتی ہے اپنے خامن کی اجازت کے بغیر؟ کتنے عرصے بعد جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں والدین ہفتے میں ایک بار بیٹی کو ملنے آ سکتے ہیں، اس سے خامند کو روکنے کا حق نہیں، ہفتے میں ایک بار۔ اور بیٹی بھی ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے جا سکتی ہے، ایک بار ملنے کے لیے اسے خامن سے اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے خامن سے اجازت لیے بغیر ہفتے میں ایک دفعہ بیٹی اپنے میکے، اپنے والدین سے ملنے جا سکتی ہے، لیکن رات نہیں رک سکتی۔ رات رکنے کے لیے خامن سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اور محارم سے ملنے کے لیے اور سال میں ایک دفعہ جا سکتی ہے، ایک دفعہ، اور وہاں بھی اپنے خامن سے پوچھے بغیر رات نہیں گزار سکتی۔ اس کے علاوہ والدین یا محارم رشتہ دار جو اس کے محرم ہیں، جب اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہیں تو کسی وقت بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آ کے اپنی بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں، خامن نہیں روک سکتا۔ اس کے علاوہ جو غیر محرم رشتے ہیں، ان کے ہاں غمی، خوشی، شادی، بیاہ یا دیگر معاملات میں عورت خامند کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی، اور اگر وہ خامند کی اجازت کے بغیر جائے گی تو گناہگار متصور ہوگی، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ اب آئے آخر میں آج کا وظیفہ بھی سماعت فرما لیں۔ کس دوست نے وظیفہ پوچھا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیں اور بد ہضمی کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، زیادہ کھا لیں تو اس پر میں آپ کو قرآن مجید کا ایک وظیفہ سنانے لگا ہوں کہ اگر زیادہ کھا لیا جائے یا کچھ ایسا کھانا کھا لیا ہے کہ جس سے یہ اندیشہ ہو کہ بد ہضمی ہوگی، تو اس کے لیے وظیفہ کون سا ہے؟ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9۔ اس آیت کریمہ کو کھانے کے بعد نمک پر 7 بار تلاوت کر کے دم کر کے وہ نمک استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز بد ہضمی سے محفوظ رہیں گے۔ بار دیگر عرض گزار ہوں، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 جو میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اگر بد ہضمی کا اندیشہ ہو تو اس آیت کو 7 بار نمک پر دم کر کے نمک استعمال کرنے سے بد ہضمی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔